یزید لعین کے دور میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ساتھ اہل بیت یعنی کہ سید زادیوں کو اریسٹ کیا گیا, گرفتار کیا گیا, اس کے بعد انہیں قید خانوں میں بند رکھا گیا. اور اب اس وقت مختلف جگہوں پر اگر ہم بات کریں تو اسی یزید لعین کے پیروکار اس وقت موجود ہیں جو کہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں. جو بھی شخص حق گوئی کرتا ہے تو یا تو پھر وہ اریسٹ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ کو بھی ایسے مشکلیں, ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بھی. پاکستان کی اگر بات کریں اس میں بھی, اور دیگر ممالک کی بات کریں, چائنا میں, رشیا میں, وہاں پر بھی سیم اسی طرح کی بات ہے کہ اگر آپ وہاں پر حق گوئی کریں گے تو پھر آپ کے خلاف شکنجہ کسا جائے گا. خیر, ہم خبر کی جانب بڑھتے ہیں. خبر یہ تھی کہ سینئر صحافی ہیں احمد نورانی, آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایسا صحافی جو تحقیقات کا ماہر ہو, تحقیقاتی صحافی ہو, وہ سروائیو نہیں کر سکتا پاکستان میں, اس لیے ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا. اچھا, یہ وہی احمد نورانی ہے جنہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خبر دی تھی اور ان کی تقریباً 9 ارب کے قریب جو اثاثے تھے, ان کی بہو جن اثاثوں کی مالک تھی, ان کا خاندان جن اثاثوں کا مالک تھا, اس حوالے سے انہوں نے خبر دی تھی. تو یہ وہی احمد نورانی ہے. اور اس خبر کے بعد ایک شاہد اسلم صحافی ہیں, ان کو اریسٹ بھی کیا گیا, جو اب اس وقت تو باہر ہیں لیکن پاکستان میں جو رہنا ان کے لیے اس وقت تنگ کر دیا گیا تھا. وہ خبر بھی اسی شخص نے دی تھی. اور اب اس وقت احمد نورانی نے پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت, 22ویں گریڈ کی شخصیت, اب اس وقت ان کا نام آپ نے پہچاننا ہے کیونکہ نام اس وقت میں اپنے ولاگ میں نہیں بتانے والا, تو 22ویں گریڈ کی طاقتور ترین شخصیت کے حوالے سے انہوں نے خبر بریک کی. اور خبر انہوں نے یہ دی کہ اس شخصیت نے پاکستان کی سیاست میں کس طرح سے انوالومنٹ کی, کس طرح سے اپنے خاندان پر نوازشات کی اور انہیں اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا, کسی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دلوائے. تو یہ ان کی بیسیکلی خبر تھی اور وہ فیکٹ فوکس پر یہ خبر شائع کی گئی. فیکٹ فوکس پاکستان میں سیاست.pk کی طرح سے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ بند ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اس ویب سائٹ کو غالباً چلا رہے ہیں یا ان کے ساتھ ورک کر رہے ہیں, کیونکہ اکثر فنڈز کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے ٹویٹس کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ خبر دینا جو ہے وہ کافی بھاری پڑا. اب اس خبر دینے کے بعد یہی سوچا جا رہا تھا, ہم لوگ یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ اب احمد نورانی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ارشد شریف کے متعلق ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ارشد شریف باہر کینیا میں تھے, وہ وہاں پر شہید ہوئے. تو اب احمد نورانی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کیا ہوگا, سب اسی تجسس میں تھے اور پھر وہی ہوا جس کا سب انتظار کر رہے تھے. خدا نہ خواستہ ایسا کسی کے ساتھ ہو اور ایسا کسی کو انتظار کرنا پڑے, لیکن اب اس وقت مجبوری بن چکی ہے, پریشانی بھی ہے کہ اب ایسی اتنی سخت قسم کی خبر اگر 22ویں گریڈ کے آفیسر کے خلاف آپ دیں گے تو پھر آپ پاکستان میں پاکستان میں آپ یا آپ کا خاندان سروائیو نہیں کر پائے گا. تو اس کے بعد اب ان کے خلاف شکنجہ اس طرح سے کسا گیا کہ ان کی, چونکہ وہ تو یہاں پر ہے نہیں, وہ USA میں ہے, ان کی فیملی اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں رہائشی ہے. تو ان کی فیملی کو اپروچ کیا گیا کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے بھی, اور وہاں پر ان کے ہمراہ کچھ پولیس اہلکاران بھی تھے. وہاں پر ان کے 2 بھائی, اور ان کے متعلق جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہ انجینئر ہیں, تو دونوں بھائیوں کو ان کی والدہ کے سامنے پہلے زد و کوب کیا گیا, ان پر شدید قسم کا تشدد کیا گیا. تشدد کرنے کے بعد ان کے دونوں بھائیوں کو لے کر اغوا کار لے کر چلے گئے. اب نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں یا کب تک وہ باہر آئیں گے. اور ساتھ میں ان کی سسٹر بھی وہاں پر اس وقت موجود تھی, ان کے پاس 2 سیل فون تھے, ان میں سے ایک سیل فون بھی چھیننے کے بعد وہ بھی اپنے ساتھ, جو کہ اغوا کار تھے, وہ اپنے ساتھ لے کر گئے. اسی حوالے سے پھر اعزاز سید سمیت دیگر بھی کئی صحافی, متی اللہ جان سمیت, ان سب نے ٹویٹس بھی کیے, آواز بھی بنے ان کی کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسلام آباد کیپٹل ہے, محفوظ ترین سٹی سمجھا جاتا ہے, تو اس سٹی میں بھی کوئی شخص یا اس کا کوئی گھر والے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ سیکیورٹی پر ڈائریکٹ سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ نے جو حکومت پر بھی اٹھتے ہیں کہ آپ نے تو پورے ملک کو سنبھالنا ہے, تو آپ صرف اور صرف ایک اپنے کیپٹل کو, اسلام آباد کو آپ محفوظ نہیں بنا پا رہے. اور ناظرین اکرام, اغوا کاروں کی اگر بات کریں تو یہی اغوا کار ہیں جن کے خلاف اس وقت KPK میں, جن کے خلاف اس وقت بلوچستان میں لوگوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی, جس طرح سے انہوں نے احمد نورانی کے بھائیوں کو اغوا کیا, اسی طرح سے یہ نامعلوم اغوا کار لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی عطا پتہ نہیں. ایون کہ 20-30 سال گزر چکے ہیں اور آج تک نہیں معلوم کہ ان کے اپنے پیاروں کو نہیں معلوم کہ ان کے اپنے پیارے اس وقت کس حالت میں ہیں, آیا وہ زندہ بھی ہیں یا وہ اس دنیا سے ان کو رخصت کر دیا گیا, ان کو مار دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, اور کس نے ان کو اٹھایا. یہ وہ سوالات ہیں آج تک ان کے لواحقین کو نہیں مل پائے. جس طرح سے اب ان کی والدہ یا احمد نورانی ڈھونڈیں گے اپنے بھائیوں کو اور یہ سوال کریں گے, جگہ جگہ یہ سوال رکھیں گے کہ آخر ان کے بھائی کہاں گئے. اور ہماری عدلیہ کو آپ سب جانتے ہیں کہ عدلیہ کی خاموشی وہ پہلے ہی زہر قاتل ثابت ہوتی ہے, لیکن ابھی بھی عدلیہ خاموش ہی رہے گی. اور عدلیہ کی جانب سے ہمیں ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جناب کہیں سے کوئی سوموٹو لے لیا جائے, کو کہا جائے کہ جناب ان کے بھائیوں کو آپ دوبارہ سے ریکور کریں. اور ریکور بھی کون کرے؟ ریکور بھی وہ ادارہ کرے جو کہ ایک موٹر سائیکل اگر کسی کی چوری ہوتی ہے
تو وہ تک ریکور نہیں کر پاتا، تو اس ادارے کو یہ ٹاسک سونپا جائے گا کہ آپ نے ان 2 بھائیوں کو ریکور کرنا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہی وہ فلاز ہیں یا یہی وہ ماورائے عدالت اقدامات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں کافی سارے۔ مہرنگ بلوچ کو اگر دیکھیں تو وہ اس وقت اگر اسٹیٹ کے خلاف جو اس کا بیانیہ ہے یا بولتی ہے یا جس طرح سے وہ لانگ مارچ کرتی ہے، تو اس میں اس کا سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ ماورائے عدالت آپ کوئی بھی کارروائی مت کریں۔ آپ نے کرنا ہے کوئی بھی اگر کوئی مجرم ہے، آپ اس کو عدالت کے تھرو آپ اس کو مجرم ڈکلیئر کروائیں، اس کو عدالت میں پیش کریں، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے اور اس کے ثمرات بھی اس وقت ہم دہشت گردی کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ تو اب احمد نورانی کے بھائیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ ان کے بھائیوں کو اغوا کیا جا چکا ہے اور ان کی سسٹر سے موبائل بھی چھینا جا چکا ہے۔ اب ان اگر کڑیوں سے کڑیاں ملانا ہم شروع کریں، کوشش کریں، یہ احمد نورانی بھی بار بار اپنے ٹویٹس میں یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو اغوا ہی صرف اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک طاقتور ترین شخصیت کے خلاف خبر فائل کی تھی، اور خبر فائل کرنا یہی ان کا جرم تھا یا ان کی فیملی کا جرم تھا۔ اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میں صحافی ہوں، میرا کام ہے صحافت کرنا، آپ کو کچھ اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھے اپروچ کریں، میرے سے آپ رابطہ کریں، لیکن آپ میری وہ فیملی جو کہ نہ تو مجھے کبھی انہوں نے صحافی کسی کام کے حوالے سے انہوں نے نہ تو کبھی سپورٹ کیا، نہ ہی وہ آئندہ کبھی سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ ان تک کیوں پہنچے؟ آپ انہیں کیوں نشان عبرت بنا رہے ہیں یا انہیں آپ کیوں اغوا کر کے لے گئے ہیں؟ آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ میرے خلاف کریں، میرے خلاف، چاہے آپ کو یو ایس ایس سی گورنمنٹ سے کچھ آپ کرنا پڑے، آپ وہاں پہ آپ کریں۔ اگر میری کوئی خبر غلط ہے تو پیکا کا قانون پاکستان میں ہے، وہ پیکا کا قانون کے تحت کچھ کریں، لیکن میرے خلاف کریں، میری فیملی کے خلاف کچھ مت کریں۔ تو یہ اس وقت معاملات ہیں جو اس وقت احمد نورانی کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ اور یہ صرف احمد نورانی کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت صحافت ہو ہی اسی طرح سے رہی ہے۔ آج آپ کو اگر طاقتور حلقے نظر آتے ہیں کہ جناب وہ ان کے خلاف کوئی بڑا سکینڈل، کوئی بڑی خبر کیوں نہیں سامنے آ پاتی، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو بھی صحافی ان کے خلاف خبر فائل کرتا ہے تو پھر وہ صحافی، اس کی جان، اس کی مال، اس کے خاندان وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اور اگر اس کو پاکستان میں رہنا ہے تو اس کو پھر ان کے ساتھ مینج ہو کر چلنا پڑے گا، اگر اس کو مینج نہیں ہونا تو اس کو اپنی زبان بند کر کے ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور ایمان کے تیسرے درجے یعنی دل میں برا جانو اس حساب سے اس کو رہنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ سوچے کہ وہ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے تک پہنچے گا تو پھر وہ اس دنیا میں کم از کم پاکستان اور ساتھ ساتھ اس دنیا میں وہ زندہ نہیں بچے گا۔